السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ العلی القدیر هو القاہر فوق عباده ويرسل عليهم حفظه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو نہایت بلند اور ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ان پر نگہبان بھیجتا ہے۔ اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ شیطان سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ کل ہم نے دشمن سے حفاظت کی دعائیں پڑھی تھی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور جو پیدائش کے وقت سے لے کر موت تک اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھو کر رلاتا ہے، اور جب انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو وہ اس کے سامنے آ کر اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی گمراہ کرتا ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو کسی قیمت پر دوستی نہیں کرتا اور کسی قیمت پر بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں اس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس سے بچنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی۔ قرآن مجید میں بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اپنی حکمت کی بنا پر اس میں شر بھی پیدا کیا، اور شر کا سب سے بڑا منبع اور اس کا سرچشمہ اور اس کی بنیاد اور اس کے اسباب میں سب سے بڑا سبب شیطان مردود ہے۔ اس کے پیدا کرنے میں اللہ کی عظیم حکمتیں ہیں، اور اس سے انسانوں کی آزمائش کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی دشمنی کی خبر دی ہے، اور یہ بھی کہ انسان کے لیے بھی ایک امتحان ہے۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پھر دوسرے الفاظ میں آتا ہے سورۃ الفاتر میں ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارے دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، یعنی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گروہوں کو بلاتا ہے۔ وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں شامل ہو جائے۔ یاد رکھیے شیطان چھپا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا تراہ، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ شیطان کی دشمنی کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا،
اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور قیامت تک بنی آدم کا دشمن ہی رہے گا وہ، کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اے میرے رب تو مجھے اس وقت مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا بے شک تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی، الى یوم وقت المعلوم، یعنی مقررہ وقت کے دن تک مہلت دے دی گئی۔ پھر اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ قال فبعزتک، اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا ان کو۔ کیا کہا کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور ضرور سب کو گمراہ کروں گا، اور ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے۔ تو شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ مسلسل انسان کو حق کے راستے سے روکتا رہتا ہے اور غلط راستوں کی طرف بلاتا ہے، اور پھر ان کو مزین کر کے بھی دکھاتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف طرح کے تجربات پیش آتے رہتے ہیں۔ شیطان دل میں انسان کو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کی سوچ کو منفی کر دے، اس کی سوچ کو غلط رخ پر ڈال دیتا ہے۔ کبھی انسان کے اندر فخر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی اس کو سرکشی پر آمادہ کرتا ہے، کبھی اس کے اندر غصہ بھڑکاتا ہے۔ لہٰذا یہ سب کام کیا ہے؟ شیطانی کام۔ اور اسی طرح مختلف مواقع پر کبھی انسان کے اندر حسد، بغض، کینہ، انتقام، خیانت اور اسی طرح دیگر جذبات جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں، انسان کو جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ انسان ویسے تو شیطان کے مقابلے میں کمزور ہے، لیکن اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو تو شیطان اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اللہ کی مدد کے ساتھ شیطان پر قابو پا لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت چوکنا بھی رہنا چاہیے، سمجھا کریں اس کی چالوں کو، تاکہ شیطان اس پر غالب نہ آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کوئی برا خیال آئے تو فوراً تعوذ کے کلمات پڑھ کر اللہ کی مدد لے، اور اگر وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو پناہ دے گا، اور وہ ذکر انسان کو شیطان کے مقابلے میں مضبوط قلعہ بن جائے گا پھر، اور اس میں انسان محفوظ ہو جائے گا۔ تو انسان جب شیطان کا وسوسہ قبول نہیں کرتا اور شیطان سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، بلکہ انسان کو نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اس کے ایمان کو اور زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے، اور اس کے راستے مزید روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اس لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں کہ انسان اپنے دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب شیطان کی طرف سے ایسے پریشانیاں اور ایسے وسوسے اور ایسے حالات ہوں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت ہے، فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اے میرے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو شیطان کے نزغات اور ہمزات اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو وہ شیطان کے شر اور اس کی اذیت سے
وسوسوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں، یعنی نہ صرف یہ کہ وہ اس سے پناہ مانگے کہ شیطان ان کو کوئی تکلیف نہ دے، بلکہ اس سے بھی کہ شیطان ہمارے پاس بھی پھٹکے، یعنی اس کے قریب آنے سے بھی پناہ مانگی گئی۔ تو یہ دعا بڑی ہی جامع دعا ہے اور ہر لحاظ سے شیطان سے بچنے کی اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ فرمایا وقل، آپ کہیے، یعنی اللہ تعالیٰ ویسے بھی دعا سکھا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر ہمیں جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے نا، اس لیے فرمایا کہ آپ کہیے قل، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کو بھی سکھایا کہ کیا کہیں، رب اعوذ بک، رب، رب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا معنی ہے تربیت کرنے والا، اور اس کا معنی مدبر بھی ہے، اور کائنات کا انتظام کرنے والا اور تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ تو رب میں تین چیزیں جمع ہیں، ایک خلق پیدا کرنا، دوسرا ملک، جس کو پیدا کیا ہے اس کا مالک ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ تدبیر، اس کا انتظام کرنا، اس کو چلانا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے کہ یا رب، پیدا بھی تو نے کیا ہے، مالک بھی تو ہے، اور سارے کام تیرے حکم سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم تیری ہی پناہ لیتے ہیں کہ تو ہمیں شیطان سے بچا لے۔ اعوذ بک، یعنی میں تیری پناہ لیتا ہوں، میرے اندر قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی میری مدد کرے گا، اس لیے میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور پھر تعوذ، یعنی اعوذ کا مطلب ہوتا ہے کہ تیری پناہ لینا، پناہ مانگنا، یعنی میں اپنے آپ سے بھی بری ہوں اور ساری مخلوقات کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی آئے اور میرے دین کو نقصان دے یا میری دنیا کو نقصان پہنچائے۔ تو اے اللہ، اے میرے رب، میں تیرے ذریعے تحفظ چاہتا ہوں اور حفاظت چاہتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کچھ بھی نقصان دے۔ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا، ہر وقت، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا نا، تو اس لیے ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ تو ظاہری شر جو ہمیں نظر آتے ہیں بس اسی سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مثلا ہمارے اوپر اگر کوئی پانی آ رہا ہو تو کیا کریں گے؟ یقیناً ہم پیچھے ہٹیں گے نا، اور اگر پانی زیادہ ہو تو پھر یقیناً کسی نہ کسی چیز پر چڑھ جاتے تاکہ ہم بھیگے نہ یا ہم ڈوبے نہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ظاہری شر سے کیسے بھاگتے ہیں؟ کسی چیز کا پتہ چلے کچھ آ رہا اپنی طرف، بھاگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ نظر نہیں آتا، نہ اس سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا خوبصورت کر کے، اتنا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ دل اسی طرف مائل ہو جاتا ہے، پھر اس کو پھر وہ شیطان کی چال نہیں لگتی۔ لہٰذا ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا کریں، ایسی سوچوں کو فوراً ہی جھٹک دیا کریں۔ اور ہمزہ کا مطلب ہے کچوکے لگانا، ایڑ لگانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک گھڑ سوار گھوڑے کے پیٹ پر کچوکے لگاتا ہے، اسی طرح شیطان نے بھی انسان کے پیدا ہوتے ہی کچوکے لگائے کہ وہ شر کی طرف
تاکہ وہ شر کی طرف آگے بڑھے. اور آپ دیکھیں اس کے اندر کیا کچھ اور نہیں آ رہا کہ انسان اکساہٹ پیدا کرتا ہے، اور اگر انسان جو ہے اکساہٹ پر عمل کرتا ہے تو شیطان وہاں آ جاتا ہے اور اللہ کی مدد پھر دور ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہمارے تو اعمال اور عمل بہت کمزور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مانگیں. ہم تو بہت ہی پھر بشری تقاضے، ہم تو حد سے زیادہ کمزور ہیں. ہمیں تو پھر یہ دعا بہت پڑھنی چاہیے. ہمزات کا مطلب غضب اور غصہ کے حملے ہیں جن پر انسان اپنے اوپر قادر نہیں، یعنی قدرت نہیں پا سکتا. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ قل، اور اس میں سبق ہمارے لیے بھی ہے. اتنی خوبصورت دعا ہے. یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ وہ مجھے بہکائے، اور یہ کہ شیطان میرے پاس بھی آئے. یہ جو ہمزات الشیاطین ہے نا، جو ہمزات ہیں یہ شیطان کے ہمزات ہیں. اور ہمزات کیا ہوتے ہیں؟ قرطبی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، یہ ہوتا ہے ہمزات. یہ ہمزات ہیں کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے. انسان کے اوپر جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے، تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے. جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین رکھنا، ڈپریشن میں رکھنا، ہر وقت سوچتے رہنا پتہ نہیں مجھے لوگ پیار کیوں نہیں کرتے، پتہ نہیں سب نعمتیں ہوتے ہوئے بھی دل میں سکون نہیں ہے، ہر وقت غم زدہ، شاید میں خوبصورت نہیں ہوں، شاید لوگ مجھے پیار نہیں کرتے، شاید مجھ میں ہی کمی ہے، لوگ مجھے ہی برا سمجھتے ہیں. ہر بات کو نیگیٹو لینا، یہ کیا ہے؟ شیطان کی چالیں، شیطان کے وسوسے، ہمزات ہیں یہ سب. ڈپریشن میں ڈالے رکھنا، روئے جانا، کیا بات ہے سمجھ نہیں آ رہا. سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائیں. کیوں؟ کس لیے لے جائیں؟ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے، دل جاتا ہے بس روتے رہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیریڈز آتے ہیں، ماہانہ جو ماہواری آتی ہے خاتون کو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے نمازیں ویسے نہیں پڑھتا، اس طرح بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتا، بیماری کی حالت ہو جاتی ہے، وہ اس طرح بیٹھ کر وہ ذکر نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ بیماری میں نیند کا غلبہ بہت آ جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، یاد نہیں رہتا کچھ پڑھنا ہے. اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اس وقت میں. میڈیکل تو یہ کہتی ہے کہ ہارمونز چینج ہونے کی وجہ سے انسان روتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے کمزور ہو جاتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، تو لہٰذا شیطان غالب آنے لگتا ہے. تو جب ایسے میں محسوس ہو تو کیا کرنا ہے؟ آگے ڈپریشن سمجھ لیں شیطان کی چال ہے، ایکٹیو ہو جائے، اٹھ کے فریش ہو جائے، نہا لے اور بیٹھیں اللہ کے ذکر کے لیے. دیکھیں پھر آپ کی طبیعت کیسی بہتر ہوتی ہے. کسی کھلی ہوا میں چلی جائیں، اور دل چاہے رونے کے لیے تو اللہ سے توبہ کر لیجیے اپنے گناہوں کا، جوڑ لیں اپنے رب کی طرف، رجوع کریں. دیکھیں شیطان ایک دفعہ دو دفعہ پھر نہیں آئے گا. آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اس کے بارے میں پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، مفہوم حدیث کا کہ آپ مسکرا دیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو، فدا کا امی و ابی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس بات سے مسکرا رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ اے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے اس راستے سے وہ ہٹ جاتا ہے، اس گلی کے نکر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، دیکھتا ہے عمر آ. حالانکہ حضرت عمر تو نہیں دیکھ سکتے تھے. ایسے ایمان مضبوط کریں کہ وہ آپ کو دیکھ کر بھاگ جائے، وہ آپ کے قریب ہی نہ آئے،
وہ کون لوگ تھے جن کے قریب نہیں آتے تھے، جن سے دور بھاگتے تھے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے بندے تھے نا، جو مضبوط ایمان والے تھے۔ اس لیے مت حاوی ہونے دیا کریں ان کو اپنے اوپر۔ ہر وقت ڈپریشن میں رہنا شیطان کی چال ہے، اس کو سمجھا کرے۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پاتا، اس وقت خود کو کنٹرول کر لیں، سنت کے مطابق عمل کریں، کیونکہ جب غصے میں آ جاتے ہیں خود پر قابو نہیں پاتے تو کمزور پڑ جاتا ہے پھر انسان، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ آ کر وہاں پہ کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ مضبوط بنے، کمزور نہ بنے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرے کہ ان انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو اور باقی جذبات ہوں، ان سب میں کمزور نہ پڑے، اللہ سے مدد مانگے اور شیطان کے حملوں سے بچے۔ اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کہے اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے۔ اور یاد رکھیے تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے۔ غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے، لہٰذا کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھ لیا کرے اس ٹائم پہ۔ زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے یمامی، کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یہ نہ کہنا یا اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا، نہ کرے گا۔ کہ اور میں نے عرض کیا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر کہہ دیتے ہیں یہ بات، تم جہنمی ہو، نعوذ باللہ، تمہاری اولاد جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے، اور یہ غصے کے وقت ہی انسان کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، ایسے نہیں بیٹھ کر کوئی کسی کو کہتا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ کہنا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا اور دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا ہے کہ چھوڑو ان گناہوں کو، چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یا مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ جیسے عام طور پر جواب دیتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں آپ اپنی فکر کریں، اللہ نے آپ کو میرے پہ نگران نہیں بنا کے بھیجا کہ ہر وقت مجھے ہی چیک کرتے رہتا ہے۔ اسی طرح اس شخص نے بھی کہا کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ ایک دن اس نے گناہ کرتے دیکھا، اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ گناہ سمجھا، بڑا عظیم سمجھا۔ عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا، یعنی تم جو یہ حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا ہوگا۔ پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور اسی وقت ان دونوں کی روح قبض کر لی، دونوں کو مار دیا، دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گنہگار سے فرمایا تم میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو فرمایا کہ کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں اس کا منتظم تو تھا؟ اور پھر فرمایا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ دیکھیں، غصے کے وقت کنٹرول کر لیں خود کو تو پھر یہ نقصان نہ ہو، اور شیطان یہی چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم کی جان ہے،
قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے غصے کی حالت میں، ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا. تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سوری، میں غصے میں تھی. نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال پھر برباد ہو جائے. ان چیزوں سے بچا کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غصے کے وقت ہمیں ہماری ہی شر سے ہمیں بچائے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں. ایک اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات آتی ہے کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے یہ. پھر آپ دیکھیں ہمزہ کا مطلب ہے کچوکے لگانا، ایڑ لگانا. ٹھیک ہے، اب اس کے بارے میں شیطان بھی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پیدا ہوتے ہی کچوکے لگاتا ہے تاکہ وہ شر کی طرف انسان کو لے جائے. وہ اکساتا ہے غلط کام کی طرف. اکساہٹوں کو پہچانیے تاکہ اس سے بچ سکیں. یاد رکھیے کہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے. یہ زندگی ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آپ ہیرے جواہرات کو تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنی زندگی کی فکر ہی نہیں. یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کو گنوانا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم از منی، لہذا اس کی قدر کیجیے. ہر وہ کام یا ہر وہ ٹائم ویسٹر جو ہمیں حق سے ہٹا کر برائی کی طرف لے جائے، اس سے بچنا چاہیے. ہمزات دراصل وسوسے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے اور وہ خیالات کی صورت میں بھی ہے اور دل میں خیال ایک بار نہیں بلکہ ریپیٹڈلی ڈالتا ہے، بار بار آتا ہے، بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان ممنوع چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. ہمزات، اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان کی کچوکے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ اس کے وسوسے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا پھونک مارنا ہے اور اہل معانی کہتے ہیں کہ اس کا بہکا کر نافرمانیوں کی طرف دھکیلنا ہے. اور یہ کچوکے دراصل یہ ہیں کہ اللہ کی یاد سے پھیرے اور اس کی عبادت سے پھر جائے. اللہ کی یاد سے پھیرے یعنی حتیٰ کہ وہ عبادت میں بھی ہو تو وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اگر ایسی بات ہو جائے نماز میں تو کیا کرنا ہے. نماز میں وسوسے آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وسوسے نہ آئے، کیونکہ سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 60,000 خیالات انسان کے اندر آتے ہیں جو چلتے رہتے ہیں. سوتے وقت بھی اس کو آتے رہتے ہیں، 24 گھنٹے اس کو آتے ہیں، 60,000 ہوتے ہیں. خیال آنا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. نماز میں خیال کو جھٹکنا آپ کے اپنے بس میں، اس کو جھٹکیں اور بار بار دھیان ادھر لگائیں. حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، نیز میری قرات میں شک ڈالتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے. جب اس کی اکساہٹ محسوس کرو تو دوران نماز ہی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف دل کے اوپر 3 مرتبہ تھوکو. مثلاً دھتکارنا ہوتا ہے جیسے تھو 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 ایسے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا. یہ مسلم کی روایت ہے. تو کیا سمجھ آتا ہے کہ نماز میں بھی آ کر یہ وسوسے سے ڈالتا ہے. یہ اس وقت بھی کہتا ہے کہ کہیں نجات نہ مل جائے اس کو،
اب آ گیا، اب کیا کریں گے؟ آپ اپنے طور پہ جھٹکنے کی کوشش کریں پھر بھی وہی خیال آ جائے. تو حدیث کا مفہوم کیا ہے جب میں نے بیان کیے کہ انسان جب پڑھ رہا ہو تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنی آیت پڑھ رہے تو اس آیت کو پوری کر لیں، بیچ میں نہ چھوڑے. پورے کر کے آپ نے اپنی لیفٹ سائڈ پہ اپنے دل کے اوپر دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اوپر پھونک مارنی ہے. اب یہ نفخہ یہ کیا ہے؟ نفخہ کہتے ہیں پھونک کو، اور یہ جو نفخہ ہے اس کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہم دم کرتے ہوئے پھونک مارتے ہیں نا، اس پھونک کو کہتے ہیں نفخہ. ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح شیطان بھی انسان کے دل پر پھونک مارتا ہے، اور اس پھونک کی وجہ سے انسان خود غرض ہو جاتا ہے. پھر اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا. کبھی اپنے اندر خود غرضی کو پائیں تو سمجھ لیجیے گا شیطان کی پھونک نے حملہ کر دیا ہے. اور نفخہ وہ پھونک ہوتی ہے جس میں اس کا لعاب بھی ہوتا ہے. اسی لیے جب راقی جو ہوتے ہیں نا، رقیہ کرنے والے، وہ جب دم کرتے ہیں، دم کے ٹائم پہ ویسے تو حکم نہیں ہے نا، آپ جیسے چائے پی رہے ہیں، آپ چائے میں پھونک مار کے ٹھنڈا ٹھنڈا کریں، یہ جائز نہیں ہے، منع ہے. اور اسی طرح کسی بھی کھانے کی چیز کو آپ نے جلدی جلدی کھانا، آپ منہ کے پاس اپنا سپون لے کے جا رہے ہیں اور اسی چمچ کے اوپر پھونک مار رہے ہیں، یہ منع ہے. لیکن رقیہ کے ٹائم پہ یہ جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پھونک ماریں گے اور نفخہ اس کے اندر ان کا ہلکا سا وہ ہوا کے ساتھ وہ جانا چاہیے. تو جب آپ دیکھیں کہ جب راقی ہوتے ہیں نا، وہ پھونک سر پہ بھی مارے نا تو وہ ایسے کر کے کرتے ہیں تاکہ ان کا ہلکا سا جو ہے نا وہ ساتھ چلا جائے. ان کا لعاب کا کوئی ذرہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا لعاب ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر شیطان انسان کے جسم میں، اس کے شریانوں میں گردش کرتا رہتا ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ بھاگ جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ وسوسہ ہمیشہ غافل دل میں ڈالتا ہے. جو آرام سے کھڑا ہے، نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، قرآن ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو، اب پڑھنے بیٹھا ہے دھیان کہیں اور ہو رہا ہے، اب قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھ کس کر رہے ہیں؟ آس پاس جو لوگ باتیں کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے اور آپ کا دھیان کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اور بیچ میں ہنس بھی رہے ہیں، بیچ میں کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی اشارے کر رہے ہیں. یہ کیا نماز ہی ہو رہی ہے؟ اس کا نماز کہتے ہیں. آپ کا دل غافل تھا اور شیطان نے آ کر وہاں حملہ کر دیا. اور غافل دل میں ہی ڈالتا ہے، یاد رکھیے گا، اس کے ایمان پر بھی ڈالتا ہے، اور خاص طور پر عقائد، اس پر وسوسہ ڈالتا ہے کہ بندہ اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. منع ہے، نہیں سوچ سکتے اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیا کس طرح ہے. اس کو اپنے اس کے ساتھ بھی انسان کے، جیسے اللہ کی پنڈلی کا ذکر آتا ہے کہ وہ پنڈلی ہو گئی، یا پاؤں کا ذکر آتا ہے، یا اس کی کرسی کا ذکر آتا ہے. کسی چیز کو بھی آپ دنیا کے ساتھ مشابہت نہیں کر سکتے. آپ ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں، تو آپ نے انسان کی طرح دوڑنا نہیں سوچنا. یہ چیزیں منع ہیں. کچھ بھی ہو جائے بس جتنی بات پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سن لیں، جتنی سن رہے ہیں وہیں تک رک جائیں. آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ اس کو اپنے انسان کی طرح اس کو کریں. یہ ساری شیطانی کھیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ان چیزوں سے. پھر ایسی چیزیں کرنا غلط ہے. پھر اسی طرح جو ہے اللہ کی صفات کے بارے میں، اس میں بھی کیا کرتا ہے؟ ایسی ہی وسوسے ڈالتا ہے. اس کی قدرت کے بارے میں وسوسہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پھر دین کا کام نہیں کر سکتا انسان. ظاہر ہے جب انسان ہر وقت شیطان کی چالوں کے اندر آیا رہے اور وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، تو پھر کس کا نقصان ہے؟ مجھے بتائیے. شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس کی چالوں کو سمجھیں.
قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ ابراہیم کے اندر 13واں پارہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا کہتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا، اس کو خطبہ شیطان بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے خطبہ شیطان شروع ہوتا ہے کہ جب سارے انسانوں کا فیصلہ ہو چکے گا، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو شیطان ایک خطبہ دے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ فرمایا کہ جب تمام امور کا فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی، لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو کرو، آج نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ ابلیس کیا کرے گا؟ جہنم میں جا کر یہ تقریر کرے گا۔ اس وقت اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کرے، تاکہ ان کو حسرتیں دلائے، انہیں مزید خسارے میں ڈالے اور پریشان کرے۔ اور کہتا کیا ہے کہ یعنی اب دیکھیں، ایک بات ہے اللہ کی اور ایک بات ہے شیطان کی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور کیا کرتے ہیں؟ گھر بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے لیے نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کہتا ہے بڑا ٹائم، بیٹھے رہو، سو رہی ہیں آپ، اذان کی آواز بھی سن لی ہے اور آپ کہتی ہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، میں سو اٹھ جاؤں گی، پڑھ لوں گی۔ ایک پکار آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے پکار ہے، آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، آپ شیطان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو وہ شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی، مجھے ملامت نہ کرو، ایک اللہ کی طرف سے بات آئی تھی اور ایک میری طرف سے تھی، تو تم نے میری بری بات جو ہے وہ مان لی۔ اس دن یہ کہے گا جب کوئی شخص کسی کے ساتھ دھوکا کرے اور اسے معلوم نہ ہو تو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا یہ جان کر ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے دھوکا کیا ہے، اور اس سے زیادہ اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب وہ شخص بدتمیز بن کر خود آ کر کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکا کیا، تو انسان اور دکھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ دشمن دنیا میں بھی دشمن اور آخرت میں بھی دشمن ہی رہے گا، لہذا ہر وہ راستہ جو اللہ کے راستے سے دور کرے وہ شیطان کا راستہ ہے، وہ بظاہر کتنا بھی خوشنما ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا کہے گا شیطان؟ ایک خطبہ دے گا نا، کیا کہے گا؟ ابلیس لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، جہنم میں جا کے تقریر کرے گا۔ اس کا کیا مقصد ہے بھلا ایسا کرنے کا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تاکہ لوگوں کو اور زیادہ غم میں مبتلا کرے، ان کو حسرتیں دلائے، انہیں مزید خسارے میں ڈالے، ان کو پریشان کرے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ یہ مجرم ہے، یہ دشمن دنیا میں بھی دشمنی کرتا ہے، اس لیے اس کو پہچان لیجئے، قیامت کے دن یہ پھر اسی طرح ہی آپ کی دشمنی کرے گا۔ خود بتا رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی اللہ سبحانہ وتعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن وہ آئے گا، خود آ کے آپ کو کہے گا۔ تو آج کیوں نہیں سمجھ جاتے؟ اس قرآن کو کیوں نہیں سمجھ کر پڑھتے؟ اور ابھی یہ آیات پڑھ کر ہی ایک نفرت نہیں ہوئی؟ میرے تو دل میں ایک
ایک کراہیت محسوس ہوئی ہے اس شیطان کے لیے کہ تو اتنا بڑا دشمن ہے. شکر ہے ہمارے رب نے ہمیں آگاہ کر دیا تیرے بارے میں. تجھے کبھی بھی نہیں ہم کامیاب ہونے دیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ، ورنہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ نیکی کا کام نہ گناہ سے بچنے کا. اللہ ہی کی توفیق ہوگی تو ہم بِإِذْنِ اللہ تیرے شر سے بچیں گے، اور ہم وہ دعائیں پڑھیں گے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پناہ میں لے لے گا، اور ہم تجھ سے تیری ان چالوں سے بچ جائیں گے. اور یاد رکھیے گا یہ دعا نہایت جامع استعاذہ ہے اللہ کی پناہ میں آنے کا. شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تعوذ یہ ہے، دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور تیسری یہ دعا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اب اگر اس ترجمے کو غور کریں تو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا کہتے ہیں؟ اے میرے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اے میرے رب کہ وہ میرے پاس بھی آئے. اتنی مجھے گھن ہے اس سے کہ میرے پاس بھی نہ آئے. اور اس سے زیادہ گھن اس وقت آتی ہے جب وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ انسان سویا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، اور پھر وہ شیطان گرہ لگا دیتا ہے. اور ایک تو گرہ گدی پہ باندھ دیتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتے وقت جب دیکھتا ہے نا اب دن چڑھے، سورج نکلنے والا، اب تو اس نے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے کیا کرنا، وہ جاتے ہوئے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے. اور مفسرین اس بارے میں جو، بلکہ سائنس کیا کہتی ہے، میڈیکل کیا کہتی ہے، کہ جو کان میں دوائی ڈالی جائے پورے بدن میں سرائیت کرتی ہے، ناک اور منہ والی نہیں کرتی. تو اس بات سے گھن آتی ہے کہ ہائی میرا جسم اندر سے اتنا گندا ہو گیا، اس کا پیشاب سرائیت کر رہا ہے، میں کبھی بھی نماز کو لیٹ نہیں کروں گی، کبھی بھی سوئی نہیں رہوں گی. اس سے نفرت کریں تبھی آپ اس سے بچ سکیں گے. اس کو دوست نہ بنائیں. اور ہمیشہ شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں. جب لگے کہ شیطان کا حملہ ہے فوراً تعوذ، اور شیطان کو گالی دینے کے بجائے اللہ کی پناہ مانگا کریں، کیونکہ گالی دینا حدیث کے مطابق اس کو خوش کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو کام کروانا چاہ رہا تھا وہ کر لیا، ہو گیا. اور گالی کب دے گا انسان؟ جب غصہ آئے گا. تو شیطان پہ غصہ کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں. اس نے تو اپنے کام کرنے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اس نے کہنا ہے کہ ایک اللہ کی باتیں تھیں، آج آپ یہاں کلاس میں کتنے اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو آپ کلاس سے اٹھ کے جائیں گے، خدا نخواستہ آپ پہ شیطان حملہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ بہت تھک گئے ہو کلاس میں بیٹھ کے، چھوڑو پرے اب نماز آرام سے پڑھ لینا، پہلے جا کے آرام کر لو، سو لو، اٹھ کے پڑھ لینا، بڑا ٹائم ہے ابھی. اب یہ کیا ہے؟ آپ کس کی طرف جائیں گے؟ ذرا آپ نے خود دھیان دینا ہے. غصہ نہیں کرنا. نماز لیٹ ہو گئی، اب سو گئے، اب اٹھ گئے، اب آپ کو غصہ آ رہا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے. آج ہی تو میں سن کے آئی تھی تو شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب اس کو برا بھلا کہ شیطان خوش ہو جائے گا. ایک تو میں نے اس کی فرائض میں بھی لیٹ کروا دیے، فرائض بھی چھڑوا دیے، اوپر سے وہ غلط کام کر رہا، اللہ کی ناراضگی والے گالیاں دے رہا ہے. اس لیے کبھی بھی ایسا کام نہ کیجیے گا. ہر چیز سے پناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہر وقت اللہ کی پناہ میں آیا کریں، اور جب بھی دعا مانگے نا یہ والی دعا بھی، تو دعا میں عاجزی اختیار کرنے میں مبالغہ کرنا چاہیے. عاجز ہو جائے کرے اللہ کے آگے. اللہ میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس آئے، اللہ دور کر دے مجھ سے. پناہ طلب کرنے میں بھی ربوبیت کا وسیلہ کرنا ہے. اس دعا میں آپ دیکھیں 2 مرتبہ آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ رب کے واسطے سے دعا مانگی گئی ہے. پہلے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی، پھر ربی آ گیا ان یحضرون. اس لیے جس دعا میں رب کا نام آ جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. کوشش کریں
کہ اس دعا کو یاد کر لیں. بنی آدم کے خلاف شیطان کا خطرہ بہت شدید ہے، وہ ہر وقت تیار ہے. اس کے خطروں کو پہچانیں. شیطان کا بنی آدم کے ہر بچے کو کچوکے لگانا بھی اس حدیث سے ثابت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو شیطان اپنی انگلی کے ساتھ کچوکے لگاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. اب کچوکے کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گھڑ سوار کے بارے میں. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ میں اس کے لگانا، جیسے وہ چمڑا ہوتا ہے یا کوئی چھڑی ہوتی ہے. اور ہمزہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی سخت چیز ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے جیسے آپ لوہا کے اتنی سخت چیز، وہ کیا کرتا ہے؟ پیٹ میں کچوکے لگاتا ہے. اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ شیطان کے حملوں سے ہمیں کیسے بچنا ہے. وہ تو پیدائش کے وقت سے ہمارا دشمن ہے. شیطان کے بہکاوے اور چالیں کیا ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ کفر و شرک کی ارتکاب کرواتا ہے. آپ کبھی نفس کے شرک میں پڑے ہوں، یہ شرک کا لفظ ہے نا، تو بڑی بڑی باتیں نہ سوچا کریں کہ میں جو مزار پہ نہیں جاتی، میں تو دربار پہ نہیں جاتی، میں تو وہ کیا کہتے ہیں بت کی پوجا تھوڑی کرتی ہوں، میں تو پیروں کے پیچھے تھوڑی بھاگتی ہوں، میں کوئی ایسا شرک نہیں کرتی. سوچا کریں کیا ہے شرک. وہ صرف یہی نہیں ہے، شرک نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ سب سے میری امت کا سب سے بڑا جو ہے شرک، وہ کیا ہوگا؟ نفس کا. اپنے دل کی بات ماننی ہے. جو دل میں شیطان نے بات ڈال دی بس اسی کو مانیں گے. اللہ کی بات کو کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، خود ہی معاف کر دے گا. آپ ایسے کیا کریں؟ دنیا چھوڑ کے بیٹھ جائیں. یہ شرک تو ہے. پھر کفر کیا ہے؟ انکار کرنا. اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، پھر بعد میں وہ کام کرتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے، وہ کفر ہی تو ہے. کفر کا ترجمہ دیکھا کریں. کافر کا کیا ہے؟ کفر کا انکار کرنا. اور پھر اس کا اور بھی کیا، اس کی چالیں بہت ہیں. وہ کیا چال ہے؟ صراط مستقیم سے روکنا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹا دینا، اللہ کی نافرمانی کے کام کروانا، شیطان کا حلال اور حرام میں بندوں کو گمراہ کرنا، برے کام مزین کر کے دکھانا. بہت خوبصورت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اتار دو اپنے پردے. فنکشن ہے، اپنے ہی بچے کی شادی اور آپ یہ نقاب لے کے پھریں گے. پھر دین میں فتنے پیدا کرنا. جتنی باتیں ہیں، نہ سمجھ ہے، نہ بوجھ ہے، نہ علم ہے، نہ کچھ ہے، جہاں بیٹھے وہاں دین کے بس باتیں کر کے اتنے فتنے ڈالتے ہیں کہ بس. پھر نیکی کے راستے میں بیٹھ کر خیر کے کاموں سے روکنا. کہیں کوئی کرنے لگا خیر کے کام، اسی میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کرنے نہیں دیتے. پھر انسان کے ہر کام میں شامل ہونا، مثلا کھانا ہو، پینا ہو، کسی سے میل جول کرنا ہو، اور خاص طور پر موت کے وقت بہکاتا ہے کہ یہ ساری زندگی میرے قابو میں نہیں، جاتے جاتے اس قابو کروں. اس لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون. یا یہاں ربی کے ساتھ آپ کی دعا کر سکتے ہیں. اور پھر شیطان کی جو ہے موت کے وقت کی جو دعا ہے نا، اس وقت میں بھی جو ہے وہ بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. پھر اس کے بعد انسانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے، آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے. شیطان کا لڑائی کروا کر خاص طور پر میاں بیوی میں جدائی ڈلواتا ہے. اور دن میں آپ دیکھیں کتنی بار ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. تب جب ایسی بات ہو، ایک بندے کو غصہ ہے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے، سمجھ لے کہ شیطان نے اب ہمارے درمیان میں کیا ہے، اس کی چال ہے یہ، میں نے نہیں اس کو کامیاب ہونے دینا.
کوئی بات نہیں، میاں نے غصے میں بول دیا، پھر کیا ہو گیا؟ بول دیا ہے نا تو ٹھیک ہے، یا بیوی نے بول دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم کیوں اس کو جتائیں؟ جب آپ ایسی بات سوچتے ہیں، آپ دیکھیں کہ شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے کہ اس نے میری بات ہی نہیں ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا اس آیت کے اندر کیا شیاطین کا ذکر آیا، شیطان کا نہیں آیا، یہ ایک نہیں ہے، یہ بے پناہ ہے۔ جیسے وہ حدیث میں نے ابھی پڑھ کے بتائی تھی نا آپ کو کہ نماز کے دوران جو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ آ کے کرتا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام ہے خنزب۔ یہ بہکانے والا جو شیطان ہے نا، یہ خنزب ہے۔ اسی طرح بے پناہ شیاطین ہے، ان کا سردار کون ہے؟ ابلیس۔ اور وہ کہاں ہوتا ہے؟ سمندر میں اس کا تخت ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ شام کو سارے شیاطین چلے جاتے ہیں اس کے پاس اور جا کے اپنے کارنامے بتائیں کہ میں نے آج میں کیا کیا کام کیے، وہ سب کو شاباش دیتا ہے۔ لیکن جو جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈلوائی ہے یا ان کے درمیان میں لڑائی پیدا کروائی ہے، تو وہ اٹھ کے ان کو گلے لگاتا ہے اور پھر غصہ دلاتا ہے۔ یاد رکھیے، غصہ آتا ہی شیطان کی طرف سے۔ غصہ آئے سمجھ لیجیے گا، یہ نہ سوچے گا آج کا غصہ پتہ نہیں میں نے شیطان کی طرف سے تھا ویسے ہی آیا، نہیں، آتا ہی شیطان کی طرف سے۔ برائی اور بے حیائی کا حکم دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کی چال ہے۔ لباس کے ذریعے فحاشی پھیلاتا ہے۔ آج کل آپ لباس دیکھیں، ٹراؤزر پہنے میں نیچے آرگنزا لگا لیے، آدھے ننگے ہیں، آپ کی پنڈلیاں آدھی ننگی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑا فیشن کر رہے ہیں، خوبصورت دکھاتا ہے آپ کو۔ بڑے کراس بنے ہوئے، بڑی چیزیں بنی ہوئی اس کے اندر سے، آپ کے بازوؤں پہ پتہ نہیں دل اور پتہ نہیں کون کون سے کٹ ہیں، سینے کے اوپر آپ کے گلے بنے ہوئے جس میں کٹ ہیں، پیچھے کمر کے اوپر آپ کے جو ہے وہ کٹ بنے ہوئے، ہاں، یہ سب کیا ہے؟ اور پھر جینس پہن لیتی ہیں، لباس پہن کے بھی ننگی ہونے والی خواتین میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس میں بھی کٹ لگا دیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ فحاشی ہے، اور آپ پہنتے ہیں تو فحاشی پھیلانے والے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ لباس کو مختصر کر لینا، جن حصوں کو چھپانے کا حکم ہے ان کو ظاہر کرنا۔ اب کیا ہے؟ گلے میں دوپٹہ ڈالا ہوا، چھاتی اللہ نے کہا چھپا لو، چھاتی ننگی کی ہوئی، ہپس پیچھے سے ننگی ہے، یہ کیا ہے؟ یا ان کو ننگا کر دینا لوگوں کے سامنے، یا ٹائٹ لباس پہننا۔ آج کل دیکھیں کتنا لباس ہے جو لوگوں نے ٹائٹ پہنا ہوا ہے، اتنی باریک، میں کہتی ہوں ٹائٹس آ گئی۔ پہلے تو چلو کسی طرح جینس تھا، کچھ تھا، اب تو ٹائٹس آ گئی ہیں، بدن کا ایک ایک پارٹ آپ کا دکھائی دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قیامت کے نزدیک عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور یہ جنت میں نہیں جائیں گی، تو پھر کیا بنے گا؟ مجھے بتائیں، اگر جنت بھی نہ گئے ہم کیا کریں گے اس لباس کا اور اس فیشن کا جو ہماری بیٹیاں کر رہی ہیں، یہ معاشرہ کر رہے ہیں؟ خود بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں اور سمجھا کریں کہ شیطان کی چالیں جہاں ہم پھنس کے بےہودہ شعر و شاعری کے ذریعے فحاشی پھیلائی جاتی ہے، حدیث میں ایسے اشعار کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے باہمی معاملات کا ذکر دوسروں کے سامنے کروا کر فحاشی پھیلائی جاتی ہے، یہ بھی منع ہے۔ خود بچیاں آگے بڑھ بڑھ کر پوچھ رہی ہوتی ہیں، اور بچیاں بھی بڑی بے چین ہوتی ہیں، اور اسی طرح لڑکے بھی بڑے بے چین ہوتے ہیں لوگوں کو سٹوریاں سنائیں کہ کیا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شیطان کی چالیں۔ فضول خرچی کرنا بھی اسی کی چال کے اندر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، پھر نماز میں پڑھنے والے کو وسوسے ڈالتا ہے، ہاں، بے مقصد چیزوں میں لگاتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب ڈرامے دیکھ لو بیٹھ کے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کوئی بامقصد چیز مل رہی ہے آپ؟ اچھا کبھی کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہوتی کسی کو کہ ہاں چلو یہاں سے کوئی نصیحت مل رہی ہے، کوئی بات ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ پتہ نہیں ایسے ہی لگا ہوا ہے، بس لگا ہوا تھا میں بھی بیٹھ گئی، بے مقصد چیز۔
پھر سستی اور کسلان پیدا کرنا، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں نہیں کچھ کر پاتی، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ پھر اللہ کے ذکر کو بھلوا دینا، ٹائم گزر جاتا ہو، میں نے تو آج عصر کا ذکر ہی نہیں کیا، شام کا ذکر ہی نہیں کیا، آج میں صبح کا ذکر نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کی چال تھی۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھلوا دیتا ہے، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانے کے درمیان میں آپ کو یاد آ جائے یہ بات تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لیں آپ، تو پھر آپ کی بسم اللہ ہو جائے گی۔ پھر شیطان کے مزید مکر و فریب جو ہے وہ کیا ہے؟ نیکی کے کاموں میں حائل ہونا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہا جب آپ صدقہ کرنے کا یا کسی نیکی کرنے کا یا کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کریں تو اس کام کو فوراً شروع کر لیں۔ ٹھیک ہے، کہ جب بھی آپ صدقہ کرنے کا ارادہ کریں کیا کریں؟ اس کام کو فوراً شروع کر لیں، اس سے پہلے کہ آپ کے اور اس کام کے درمیان شیطان حائل ہو جائے۔ ابھی آپ نے بات سنی، آپ نے فوراً دل کیا اچھا میں فوراً صدقہ کر دیتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو میں ابھی اٹھ کے جاتی ہوں، اندر سے میں پیسے لے کے آتی ہوں، اور تب تک شیطان آ کے کہتا ہے کیا کرو گی، چھوڑ دو، بس ہو گیا، آپ نے سوچا اسی پہ اللہ اجر دے دے گا، اب وہ پھر کیسے گزارا کرو گی، مشکل ہو جائے گا، پھر کہیں اور بندہ ملے گا اس کو دے دینا۔ اگر آپ اسی وقت خیال آتے ہیں، آپ کہتی ہیں جھٹ سے کہتی ہیں صدقہ، کہتی ہیں اچھا میں بھی آج صدقہ کرتی ہوں، جھٹ نکال کے دے دیتی ہیں تو آپ کامیاب رہتی ہیں، ورنہ یہ آ جاتا ہے بہکانے کے لیے۔ یہ ساری اس کی چالیں ہیں۔ شیطان کی حفاظت کے طریقے بھی ہمیں سکھائے گئے، یعنی توحید خالص اپنانا، یعنی ایک اللہ کی طرف توجہ کرنا۔ پھر مضبوط مومن شیطان پر نہایت بھاری ہوتا ہے، اس لیے مضبوط مومن بننے کی کوشش کریں۔ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے، وہ کھپ جاتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پھر نہیں آتا۔ نیک اعمال اور عبادت کو لازم کر لیں اور برائیوں سے بچیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے۔ آج کل اتنے اذکار سیکھ رہے ہیں آپ، کثرت سے کریں، صبح شام کے اذکار میں کتنا کچھ آپ کو ملا۔ قرآن کو تھامنا شیطان کی گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، تھام لے قرآن کو، کیونکہ شیطان بڑا سخت ہے، وہ تو مومنین کے راستے میں آنا ہی آنا ہے اس نے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ۔ سورۃ انعام کی آیت ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کام کرنے ہیں حفاظت کے لیے، شیطان کی حفاظت کے لیے؟ سب سے پہلے دن کی ابتدا 3 کاموں سے کریں۔ کیا کرنا ہے؟ اٹھتے ہی ناک جھاڑے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مفہوم حدیث کا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ناک کے بانسے میں جو ہے وہ شیطان رات کو سوتا ہے، تو کیا کرنا؟ صبح اٹھ کے اس کو جھاڑ دیں۔ پھر کیا کرنا؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، اور بسم اللہ جو ہے وہ شیاطین کو بھگاتا ہے، جنات کو بھگاتا ہے یہ کلمہ۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا کیا کریں، لیفٹ ہینڈ سے مت کھایا کریں، اور جب آپ لیفٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان اپنا حصہ لے لیتا ہے کھانے میں سے۔ پھر جب بسم اللہ نہیں پڑھتے تب بھی شیطان اپنے اس کھانے میں سے حصہ لے لیتا ہے حدیث کے مطابق۔ گھر کو شیطانی چیزوں سے پاک کر لیں، نکال دے تصویریں اور یہ بت جو لالا کے اپنے ڈرائنگ روموں میں اور جگہ جگہ سجا رکھے ہیں نا، یہ شیطانی کھیل ہیں سارے، ان کو اٹھا دیں۔ رات ہوتے ہی شیطان سے حفاظتی اقدام کریں، جن میں چراغ کو بجھا دیا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو چراغ کو بجھا دیا کریں، یعنی آگ کو بجھا کر سونا، یعنی یوں سمجھ لیجئے روشنی میں سونے کے بجائے اندھیرے میں سوئیں۔ اور آپ کو پتہ اب میڈیکل کیا کہتی ہے، سائنس کیا کہتی ہے؟ روشنی میں سونے سے بہت سے نقصانات ہیں، ہارمونز میں خرابی پیدا ہوتی ہے،
روشنی میں سونے کی وجہ سے. اور پھر نگاہوں کی حفاظت کرنے سے بھی آپ شیطان کے چالوں سے بچ سکتے ہیں. اللہ اپنی حفاظت میں لے لے گا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کریں. خراب چیزیں نہیں دیکھنی، گندی چیزیں نہیں دیکھنی، بلا وجہ ادھر ادھر پروگرام لگا کے نہیں بیٹھے رہنا. مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہیں. اگر آپ نے واقعی بچنا ہے، آپ کا دل کرتا ہے اس بڑے دشمن سے بچ جائیں جس نے دنیا میں بھی ہمیں رسوا کیا ہے، جہنم کے راستے پہ لے کے جائے گا، اس دن بھی سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا جہنم میں اور جا کے وہاں خطبہ دے گا. ایک میری بات تھی، ایک اللہ کی بات تھی. میں نے مجبور کیا تھا میری طرف آؤ، تم خود آئے تھے. اس دن بھی یہ ساتھ نہیں دے گا، تو ایسے دشمن کو ابھی سے پہچان کے تجھ سے بچیں اور ایک مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہیں. سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ حیرت اس آدمی پر جو محسن کے احسان کو جان لینے کے بعد بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور ملعون شیطان کی سرکشی کو جان لینے کے بعد بھی اس کی اطاعت گزاری کرتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سمجھ گئے ہم نے نہیں انشاءاللہ اس کی باتوں میں آنا. دھیان رکھنا ہے کہ یہ سب چالیں ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے. اور شیطانی سے حفاظت کی دعاؤں کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی تو یہی دعا، رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پھر آیت الکرسی بھی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شیطان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح سورۃ الناس اور سورۃ الفلق بھی، یہ معوذتین کیا ہیں؟ یہ بھی شیطان کے شر سے اور اس کی اکساہٹوں سے، اس کی پھونکوں سے، اس کے نفخہ سے، اس کے وساپس سے، ہر چیز سے محفوظ رکھتے ہیں. آپ نے یہ معوذتین بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نماز اور قرات کے دوران وسوسے کی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف 3 دفعہ جو ہے دھتکارے. تعوذ پڑھنے میں حکمت ہے، اور جب آپ اللہ کی کتاب کی قرات کا ارادہ کریں جو کہ تم کتابوں سے زیادہ اشرف اور زیادہ عظیم ہے، جس میں دلوں کی اصلاح ہے اور جس میں بہت زیادہ علوم ہے، تو جب انسان فضیلت والے کام شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے خلاف بہت زیادہ حریص ہوتا ہے. شیطان انسان کو اس کی فضیلت والے کام یعنی قرآن کے مقاصد اور اس کے معنی سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے شر سے سلامتی کا جو طریقہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے پناہ مانگنا ہے. اور وہ کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی سکھائی دعا، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. مسند احمد کی حدیث ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنوں کا اثر ڈالے یا مجھے تکبر پر آمادہ کرے، غلط شعر اور شاعری کی طرف لے آئے. پھر سوتے وقت بھی وحشت کی دعاؤں، شیطان کی حفاظت کی دعاؤں میں سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غضب، عذاب اور بندوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور شیطانوں کے وسوسوں اور اس کے کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. آپ نے کبھی خواب دیکھا ہوگا اور خواب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز، کوئی بندہ ہے جو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. آپ اس وقت کیا کرتے ہیں؟ خواب میں بھاگنا شروع کر دیتے، بھاگتے جاتے، پھر کہیں کسی کمرے میں گھس جاتے ہیں اور پھر اندر کیا کرتے ہیں؟ جا کے چٹخن اوپر کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں اس کو. اسی طرح شیطان آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس سے بچ جائیں، ایسے حصار میں آ جائیں. وہ حصار کیا ہے؟ یہ دعائیں، چٹخنی لگا دیں آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر اور یہ سارے کلمات پڑھ کر کہ وہ آپ کو پھر اب نقصان ہی نہ دے سکے. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ. میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے اور ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے. یہ نظر کی بھی دعا انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اگلے لیکچرز میں. پھر اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت رب كل شيء وملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشياطين
ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن يقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اے اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے اور مخفی و ظاہر چیزوں کو جاننے والے تو ہر چیز کا رب ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے اور اس کے شرک سے، اور اس بات سے ہم اپنے نفسوں پر کسی برائی کا ارتکاب کریں یا اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ پھر یہ دعا، بسم اللہ ودعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واقصئ شیطانی وفک ریحانی واجعلنی فی الندی الاعلی۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا۔ جب آپ لیٹتے اس وقت بھی دعا پڑھیں، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرے شیطان کو ذلیل کر دیجئے اور میری قید کو کھول دیجئے اور مجھے اعلیٰ وارفع مجلس کا ہم نشین بنا دیجئے۔ پھر دعا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ کب پڑھنی ہے؟ جب ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جماع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو بھی اس ٹائم پہ دے دیا کریں اللہ کی پناہ میں، ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے، پہلے سے دعا کریں۔ اعوذ باللہ، یہ دعا بھی، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں۔ پھر حفاظت کی دعاؤں میں یہ بھی ہے، شیطان سے حفاظت کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں اور شیطان مردود کی جو ہے وہ چالوں کو سمجھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے اس کی پناہ میں چلے جائیں، اس کی حفاظت میں چلے جائیں، اس کے حصار کے اندر چلے جائیں، تاکہ شیطان ہمیں کوئی نقصان نہ دے سکے، نہ ہمارے ایمان کو اچک سکے جیتے جی، نہ موت کے وقت ہمارے ایمان کو اچک سکے، اور قیامت کے دن پھر ہمیں رسوائی سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا لے، وہاں پہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہ دے سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔